صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا تمام مسلمانوں پر بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی صورتیں اور بہت سی آیتیں صحابہ کے کسی عمل کے کرنے یا نہ کرنے پر نازل ہوئی ہیں۔ اگر صحابہ کسی کام کو نہ کیے ہوتے تو شاید وہ صورت نازل نہ ہوئی ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو یہ اہل حدیث غیر مقلدین صبح شام بدعتی بولتے رہتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ غیر مقلدین کیا بولتے ہیں؟ بدعتی بولتے ہیں۔ بدعتی کا مطلب کیا؟ دین میں نیا کام کرنے والا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ لوگ بدعتی بولتے ہیں۔ کیوں بولتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ میں ایک دوسری اذان کا اضافہ کروایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ چھوٹا شہر تھا، ایک اذان کافی ہو جاتی تھی، لیکن حضرت کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ، ان کے بعد حضرت عمر کا زمانہ، کافی سال گزرا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو شہر بڑا ہو گیا۔ اب جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے، نماز کی طرح وہ ایک حصہ ہے نماز کا، اسی لیے جمعہ کی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت ہے، 2 رکعت کے بدلے خطبہ ہے، تو وہ کہیں چھوٹ نہ جائے۔ خطبے کی اذان سے کچھ پہلے باہر والوں کو بلانے کے لیے ایک اور اذان کا اضافہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا۔ تو یہ غیر مقلدین اہل حدیث یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں یہ اذان نہیں تھی، اس لیے ہم اس کو نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو شروع کیا، دین میں نیا کام یہ لے کر کے آئے ہیں، اور دین کے اندر نیا کام کرنے والے کو بدعتی کہا جاتا ہے، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کی جو دوسری اذان ہے اس کو بدعت عثمانی کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی، لوگوں میری سنت کو بھی پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء کی بھی سنت کو پکڑو۔ 4 بڑے بڑے خلیفہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ عنہم، یہ جس کام کو کریں وہ بھی دین کا حصہ ہے، اور سارے صحابہ مل کر کے کوئی کام کریں وہ بھی دین کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں 20 رکعت تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ کروائی، تو یہ غیر مقلدین کیا بولتے ہیں؟ 20 رکعت تراویح بدعت عمری ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر بدعت کا کام کرنے والے ہیں، استغفر اللہ۔ بڑی جرات کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، پتہ نہیں موت کے وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، صحابہ کو اس طرح بولے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں، اصل بات میں شروع میں جو بول رہا تھا کہ صحابہ کا ہمارے اوپر قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر بڑا احسان ہے، بہت سارے کام ان کے کرنے پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر
تقریباً 15 یا 20 آیتیں نازل ہوئی ہیں. بہت ساری آیتیں قرآن کی حضرت عمر کے کہنے پر نازل ہوئی. حضور سے آ کر مشورہ دیتے تھے, یا رسول اللہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا, ایسا کر لیا جائے تو اچھا ہوتا. ایک مرتبہ تو سارے کے سارے صحابہ ایک طرف تھے اور ایک طرف صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے. وہ کہتے تھے نہیں, آپ لوگ جو فیصلہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ فیصلہ ایسا ہو تو اچھا ہے. لیکن حضور نے اکثر صحابہ کے مطابق فیصلہ کیا اور قیدیوں کو آزاد کر دیا تو بہت بڑا نقصان ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنا یہ تھا, یہ سب مکار ہیں, گرفت میں آئے ہیں, ان کو قتل کر دو پہلے, ورنہ یہ نقصان پہنچائیں گے. قرآن میں آیتیں نازل ہوئی. حضرت عمر کا جو خیال تھا وہ صحیح تھا, تم سب کا خیال صحیح نہیں تھا. بہرحال تو اتنے بڑے یہ صحابی ہیں, ان کو یہ لوگ بولتے ہیں کہ یہ بدعتی ہیں, بدعت کے کام کرنے والے. بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا. حضور نے تراویح کی کتنی رکعت ہے, 8 رکعت ہے, 10 ہے, 12 ہے, 20 ہے, کچھ نہیں بتایا. وہ تو صحابہ سے پتا چلا. ہر بات حضور سے نہیں ملتی ہے, صحابہ سے بھی بہت ساری باتیں ملتی ہیں. صحابہ میں بھی بڑے بڑے صحابہ جب کسی بات کو کہیں تو ان کی بات زیادہ معتبر ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے 20 رکعت تراویح اگر شروع کرائی تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں؟ کیا وہ بھول گئے کہ 8 تھی یا 20 تھی؟ وہ عمر جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کسی کو اللہ تعالی نبی بناتا, عمر کے اندر وہ ساری صفات ہیں, کوالٹیز ہیں کہ ان کو نبی بنا دیا جائے. لیکن میں تو آخری نبی ہوں, اس لیے عمر کو نہیں بنایا گیا. اتنے بڑے صحابی نے یہ کام کیا. اور بھی بہت سارے کام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں. یہ جو قرآن شریف ہم پڑھتے ہیں کتاب کی شکل میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی کتاب نہیں دیا, صحابہ سے لکھوایا. مختلف جگہوں پر قرآن کے حصے تھے, کسی کے پاس 1 پارہ, کسی کے پاس 2 پارے, کسی کے پاس 1 سورت. اس زمانے میں کاغذ وغیرہ لکھنے کا کوئی سامان بھی نہیں تھا. پتھروں پر, چمڑے کے اوپر, پتوں کے اوپر لکھتے تھے. مختلف جگہ قرآن تھا. قرآن آج ہم کو پڑھنے کو ملا ہے تو یہ کس کا احسان ہے؟ صحابہ کا احسان ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم نے قرآن کریم کو حضور کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں قرآن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر جمع کیا گیا. حضرت عمر نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ دیکھو جنگوں میں بہت سارے حافظ قرآن شہید ہو رہے ہیں, اگر اسی طرح سلسلہ چلتا رہا سینوں میں جو قرآن ہے ختم ہو جائے گا. بہتر ہے جن جن کے پاس قرآن کے حصے ہیں, جن جن کو یاد ہے, سب کو بلوا لو, کانفرنس بٹھوا لو اور قرآن ایک جگہ لکھواؤ. حضرت ابو بکر نے کہا میں وہ کام کیوں کروں جو پیغمبر نے نہیں کیا؟ بالکل صحیح بات ہے. حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے حضور نے نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اب ضرورت پڑ رہی نا, اب تو کر لو, اس وقت ضرورت نہیں تھی. حضرت ابو بکر نے کہا نہیں میں نہیں کرتا, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری بات. حضرت عمر دعا کرتے رہے کہ حضرت ابو بکر کا دل کھل جائے.
وہ خلیفہ تھے، انہی کو یہ کام کرنا ہے۔ دھیرے 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 بار بار حضرت عمر آ کر کے مشورہ کر دے، کیا تو بھی سمجھ میں آیا، ڈیلی آ کر کے پوچھتے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دن کہنے لگا چلو بھائی بلوا لو سب کو، لکھوا دیتے ہیں۔ لکھوا دیا گیا۔ آج اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو صحابہ کا احسان ہے۔ تو صحابہ اگر کسی عمل کو کرتے ہیں، اس میں بھی بڑے بڑے خلفاء کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے، دلیل ہے، اس کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی طرح تمام صحابہ مل کر کسی ایک بات پر جمع ہو جاتے ہیں اور اس پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تو پھر اس بات پر جمے رہنا، اس کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے۔ ان کے بہت سارے کام کرنے پر یا نہ کرنے پر قرآن کریم کی بہت سی آیتیں، بہت سی سورتیں نازل ہوئی ہیں۔